ایک شخص تھا مدینے میں، اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. ایسے لوگ ہیں. حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھپکنے کی مدت بھی حضور میری نظروں سے اوجھل رہیں، ما عادت لی مسلمہ، میں اس گھڑی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتا. ہر وقت حضور میری نگاہوں میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے. صبح و شام حضوری کے مزے. اس کو روز حضور کی زیارت نصیب ہوتی. دعا کرو، منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت دے. میں کہتا ہوں مسئلے حل ہی نہیں ہوتے جب تک حضور کی زیارت نہ ہو. بندہ ساری زندگی تشکیک و اضطراب میں رہتا ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے دکھوں کا علاج ہے. ساری مصیبتوں کا علاج تو ملاقات ہی ہے آپ کی. آپ مل گئے تو سارے دکھڑے ختم ہو گئے. آپ نہیں ملے تو دکھ ہی دکھ ہیں زندگی میں. تو یہ دعا کرو اللہ حضور کا دیدار دے. اللہ اکبر. اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. اچانک زیارت بند ہو گئی. 2-4 دن انتظار کرتا رہا، زیارت نہیں ہوئی. ایک دن حضور کے روزے پہ آیا، مدینہ شریف میں ہی رہتا تھا، اور آ کے رویا. کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ روزانہ نوازا جاتا تھا مجھے اور اب محروم ہو گیا ہوں. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں آ ماہی ہن دے نظارہ تے خواب اندر ایک واری، او بھی جے اکھیاں جڑ جاون لے کے تو نیند ادھاری. یاراں نال بہاراں دس دیاں یاراں باج اجاڑاں، سال پچھوں اج بلبل ہسدی کھڑیاں جد گلزاراں. خلقت چاواں دے وچ سوندی میں وچ گری آزاری، لینے لیکھ یعقوب تو اپنے نہ کر گلا گزاری. تو دیدار حضور کا یہ ایک مومن کی معراج ہے. جاگ دی اکھی نہیں ماہی ڈٹھا، پیڑی اکھیوں سو جاؤ. کاش کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. تو کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اب آپ کا دیدار مجھے نہیں ہو رہا. تو جب واپس آیا رات کو سویا تو حضور کا دیدار ہوا. آقا کریم نے فرمایا تو نے ایک کتاب خریدی ہے جو تیری لائبریری میں ہے، اس میں میرے دوست یوسف بن اسماعیل نبہانی کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس گھر میں میرے دوست کی غیبتیں ہیں میں اس گھر میں آیا نہیں چاہتا. تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے، رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے. ولیوں سے کبھی دشمنی نہ رکھو، ولیوں سے محبت پیدا کرو، ولیوں سے اپنی الفت کے رشتے کو مضبوط کرو. اور حضرت امام ذہبی نے اس کو کبیرہ گناہوں سے گنوایا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی جائے. اللہ کے ولی سے دوستی کرو، دوستی کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ غیر دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جہنم کو جا رہا ہوگا، اچانک ایک شخص کو دیکھے گا جو جنت میں جا رہا ہے، رک جائے گا. کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا آپ کو شاید یاد نہیں، ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے لوٹے سے آپ کو وضو کروایا تھا. وہ اللہ کا بندہ رک جائے گا، عرض کرے گا مالک میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دیر تک جنت میں نہ جاؤں جب تک اپنے ساتھی کو نہ لے جاؤں. اللہ اس کی سفارش مان کر کے اس گناہگار کو جنت عطا فرما. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جاو. تو اہل اللہ کے ساتھ دوستی کے تعلق کو مضبوط کرو، اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت جانو، اور ان کے مزاروں پر ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیا کرو. وہ نور ملتے ہیں، وہ اجالے ملتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے پاس قریب جن لوگوں نے بم دھماکے کیے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کا ٹکٹ لے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جنت کا ٹکٹ تو انہیں ملا جو داتا کی چوکھٹ پہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس حدیث کی دلیل موجود ہے. آپ نے حدیث سنی ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک شخص کے پاس گیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تیری توبہ کوئی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا. 100 ہو گئے. اب دل میں آرزو جاگی، امنگ پیدا ہوئی، پھر خواہش پیدا ہوئی
کسی عالم سے پوچھا کہاں فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ میں ہے، روایت حضور نے کی ہے، آقا کریم نے سنائی یہ بات صحابہ کو، بنی اسرائیل کی روایت ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ چل پڑا اللہ والوں کی بستی کی طرف، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا، راستہ آدھا بھی طے نہیں ہوا تھا، تھوڑا طے ہوا تھا، زیادہ باقی تھا کہ موت آ گئی۔ اب جنت والوں کا تقاضا تھا توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنم والے فرشتے کہتے تھے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ابھی توبہ کی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، جا کے ان میں فیصلہ کر۔ کیا فیصلہ ہے؟ زمین ماپ لیں، اگر آگے سے زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر پیچھے زیادہ ہے، آگے تھوڑی رہ گئی ہے، ولیوں کی بستی کے نیڑے ہو گیا تو جنت والے لے جائیں۔ زمین آگے زیادہ تھی لیکن اللہ نے حکم دیا آگے والی زمین تو سمٹ جا، پیچھے والی زمین تو پھیل جا۔ جب زمین ماپی گئی تو آگے جگہ تھوڑی تھی، پیچھے زیادہ تھی، جنت والے اس کو نوری لباس میں حریر و دیباج میں لپیٹ کر کے اس کی روح کو جنت میں لے گئے۔ بنی اسرائیل کا 100 اشخاص کا قاتل ولیوں کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں موت آ گئی تو جنت والے لے گئے، اور جو داتا کی چوکھٹ پہ پہنچ کر جان مارتے ہیں پھر ان کو جنت والے کیوں نہیں لے گئے ہوں گے؟ ان کو جنت والے کیوں نہیں لے گئے ہوں گے؟ سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو وہاں موت آئی، ولی کے قدموں میں موت آئی۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آستانوں اور ان پاک باز بندوں کی برکت سے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام دیا ہے۔ یہ خام خواہ کی ایک لڑائی ہے۔ برے صغیر کا مزاج یہ ہے کہ یہاں ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں، اور میں نے یہ بات پچھلے دنوں میں جگہ جگہ کہی ہے کہ جو سادات آئے ہیں بیرون ملک سے، عرب سے، ان کو نکال کے باقی جتنی بھی برادریاں ہیں اپنا شجرہ نسب پڑھیں، 8ویں پشت میں نہیں تو 10ویں پشت میں، 10ویں پشت میں نہیں تو 12ویں پشت میں، یا منگل سنگھ ہوگا یا سنگل سنگھ ہوگا، کیونکہ ہم سب یا ہندوؤں کی اولاد ہیں یا سکھوں کی اولاد ہیں۔ یہ بزرگ آئے تھے جنہوں نے آ کے دین دیا، اور ایک ایک بزرگ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ حد کر دی ان بزرگوں نے۔ اقبال بھی کھڑا ہے حضور کی چوکھٹ پہ، حضرت داتا صاحب کی چوکھٹ پہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم، اور آگے کیا کہتا ہے؟ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتا ہے پنجاب کی دھرتی کو جو زندگی ملی ہے ایمان کی تو وہ اس جو ہے وہ باوفا درویش کے قدموں کے صدقے سے ملی۔ ان لوگوں نے ایمان کی حرارت بانٹی، انہوں نے اجالے بانٹے، زناریں توڑ کر کے۔ ہم سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے زناریں توڑی اور زنجیریں توڑی اور ایمان کی بہاریں عطا کی۔ 1000 سال ہو گیا امن کی ان آماج گاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے کہا یہ ایسی بارگاہیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں روح کو بھی فیض ملتا ہے، جسم کو بھی نور ملتا ہے۔ کتنے بھوکے ہیں جو داتا کی چوکھٹ پہ روز لنگر کھاتے ہیں۔ میں پچھلے سال معراج النبی کے مہینے میں کراچی کچھ بیانات کے سلسلے میں گیا تو وہاں کلفٹن میں ایک سیٹھ صاحب کے گھر میرا قیام تھا، تو میں کھانے پر ان کو پوچھا کہ آپ اپنے کراچی کی کوئی بات ہی سنائیں، تو انہوں نے کراچی شہر کی خصوصیات اور باتیں سنانا شروع کر دی، اور پھر جب بھی ہم اکٹھے ہوتے چائے کے لیے کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ کراچی کا تذکرہ چھیڑ دیتے، اور کہتے میں لاہور میں گیا تھا، میرا تو دل نہیں لگا اس شہر میں۔ ہر بندے کو اپنے علاقے سے مانوسیت تو ہوتی ہے، تو پھر میں بھی کوئی نہ کوئی لاہور کی بات سنا دیتا، وہ کراچی کی سناتے میں لاہور کی سنا دیتا۔ ایک دن ہم کھانا کھانے کسی ہوٹل میں جا رہے تھے، راستے میں ایک چھپر نما ہوٹل تھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ مجھے کہنے لگے کراچی اتنا غریب پرور شہر ہے، اگر کسی کے پاس 5 روپے ہونا تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، اتنا غریب پرور اور سستا شہر ہے۔ تو میں نے کہا لاہور اتنا غریب پرور شہر ہے، کسی کے پاس 5 روپے نہ بھی ہوں داتا کی چوکھٹ پہ آ جائے فری کھا لے۔ یہاں جو ہے لنگر لگا ہوا ہے داتا کی چوکھٹ پہ۔ تو وہ سیٹھ صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں داتا کی چوکھٹ کا مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا تم کراچی کی بات کی، میں نے لاہور کی بات سنا دی، اب آگے بڑھو نا کدھر چلتے ہو۔ تو یہ محبت میں باتیں ان سے ہوتی رہتی۔ تو یہاں لنگر لگا ہوا ہے، دن کو بھی لگا ہے، شام کو بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دہشت گردوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم اس عمل سے داتا کے دربار کی رونق کو کم کر لیں گے، لیکن ممکن نہیں ہوا۔ مون مارکیٹ میں حادثہ ہوا، پورا مہینہ وہاں گاہک نہیں گئے۔ جس دکان میں بم پھٹتا ہے ادھر گاہک نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ ساری رات لوگ لاشیں اٹھاتے رہے
اور فجر کی جب اذان ہوئی تو پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہے داتا کا بانک پن، یہ ہے ولیوں کی زندگی۔ فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ بھی چلے جائیں، دن کو چلے جائیں، رات کو چلے جائیں، کڑکتی دوپہر پہ چلے جائیں، برستی بارش میں چلے جائیں، کرفیو لگا ہو یا ماشاء اللہ کا ماحول ہو، دفعہ 144 ہو یا عید کا دن ہو، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، ماحول میں سیاسی گرمی ہو یا کہ مندے کے دن ہو، جب بھی جائیں، جس وقت بھی جائیں، داتا کی چوکھٹ پہ ہجوم عاشقاں دیکھیں گے۔ یہ ہے بانک پن میرے داتا کی چوکھٹ کا، یہ ہے عروج میرے داتا کی چوکھٹ۔ فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ کو موقع ملا ہوگا جہانگیر کے مقبرے پہ بھی جانے کا، وہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں، رات کو تو برستی ہیں۔ وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی۔ وہاں تازہ پھول نہیں ہیں، جانوروں کی بینٹیں ہیں۔ بالکل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ساتھ ہے، جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا وہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناپسند ہوتا پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں اور اندھیرا ہے۔ ان کی بیٹی ہے زیب النساء، جس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی، اس کا اپنا شعر اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے۔ بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے، اور اگر راوی کا کنارہ پار کر جائیں، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملاں را والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ کہا جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت مذمت فرمائی۔ اور حضور کا یہ فرمان پھر سنیے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہمیں ولیوں کا نوکر رکھے۔ صاحبو یہ سعادت مندی ہے۔ ملا رومی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ علامہ رومی کا ہمارے سے تعلق ہے نا، اقبال کے مرشد ہیں، اور اقبال نے یوں ہی مرشد نہیں مان لیا، اقبال نے بڑی محنت سے مرشد پکڑا ہے۔ کبھی وہ کہتا میں جو ہے وہ رازی کو مرشد بناؤں، کبھی کہتا تھا رومی کو بناؤں۔ عالم تھا نا، پڑھا لکھا تھا، فلسفی تھا، کبھی سوچتا استدلال کا شہنشاہ تو رازی ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ لیکن پھر آگے جا کے اقبال کہتا ہے نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ تو وہ رومی کہتے ہیں کیوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، میل شندر تانائیں پاکاں براد۔ جب اللہ کسی کا راز فاش کرنا چاہتا ہے تو نیک بندوں کے لیے اس کے دل کے اندر تانا زنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ان پاک بندوں کی سنگت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔